درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے باوضو رہنے کا اہتمام کریں۔ جیسے ہی وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کیا کریں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی وضو ٹوٹ جاتا تھا فوراً وضو کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی زندگی مبارکہ میں ناپاک نہیں رہے، وہ ہمیشہ پاک رہتے تھے، اور صحابہ کرام ہمیشہ پاک رہتے تھے۔ اسی طرح تابعین، تبع تابعین ہمیشہ پاک صاف رہا کرتے تھے۔ تو سب سے بڑی سنت سب سے پہلے وضو کی ہے، آپ ناپاک نہ رہیں، کیونکہ جب انسان ناپاک ہوگا تو شیطان کا حملہ اس پر چلے گا، جب انسان ناپاک ہوگا تو جنات کا حملہ اس پر چلے گا، جب انسان ناپاک ہوگا تو ہر طرح برائی کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ باوضو رہا کرو، ہمیشہ باوضو رہا کرو، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو الگ سے وضو کر کے الگ سے تحیۃ الوضو کی نماز پڑھا کرو۔ کیوں؟ وضو کے اندر بہت ساری بلاؤں سے حفاظت ہے، وضو کے اندر بہت ساری ان چیزوں سے حفاظت ہوتی ہے کہ جو انسانوں کو نہیں دکھتی۔ بہت ساری ایسی مخلوق یہاں پر موجود ہے، بہت سارے ایسے جنات یہاں پر موجود ہیں جو مجھے اور آپ کو نہیں دکھ رہے، لیکن جب انسان باوضو ہوتا ہے، کہ جب انسان پاک صاف ہوتا ہے تو وہ شیاطین اور وہ سرکش جنات اس پر حملہ نہیں کرتے۔ تو باوضو رہنے کا اہتمام کریں گے۔ دوسری بات، صبح اٹھ کر کم از کم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کلمات کو پڑھنا ہے۔ کم از کم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا ہے۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام، کم از کم 100 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ درود ابراہیم پڑھیں تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے، اگر آپ درود ابراہیم پڑھیں وہ تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر وہ نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 100 بار پڑھنا ہے۔ باوضو رہنا ہے، 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے۔ یہ 3 کام ہو گئے۔ اسی طرح جب رات کو سونے لگیں تو سونے سے پہلے بھی یہی 3 کام کرنے ہیں۔ آپ نے سونے سے پہلے ہمیشہ یاد رکھیں باوضو سویا کریں، ہمیشہ باوضو سویا کریں، برے خواب نہیں آئیں گے، گندے خواب نہیں آئیں گے، شیطان خواب کے اندر نہیں آئے گا، اور اسی طرح اس وضو کی برکت سے اللہ رب العزت فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وضو کر کے سوئیں گے نا، پھر بستر پر لیٹنے کے بعد کسی سے بات کیے بغیر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور 100 مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب گویا آپ گمان کریں کہ جو شخص صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوا سو جائے اور پاک بھی ہو، صاف بھی ہو، باوضو بھی ہو، اللہ کو بھی یاد کیا ہو، تو ہو سکتا ہے نا کہ اس کے خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں۔ ایسا ہو سکتا ہے نا۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم پاک ہوں گے۔ اللہ پاک ہیں، وہ پاک لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ خود پاک ہیں، اس کے نبی بھی پاک ہیں، اس کا کلام بھی پاک ہے، وہ ہمیشہ پاک دلوں میں آتے ہیں، وہ ہمیشہ صاف دلوں میں آتے ہیں۔ کہ جب ہم پاک صاف ہوں گے، باوضو ہوں گے، اور کلمہ بھی پڑھا ہوگا اور درود شریف بھی پڑھا ہوگا، تو ہمیں اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب کرے۔ تو کریں گے نا آج ہی سے کوشش، آج ہی سے یہ کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ جائے خواب میں، اور جس کے خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھے خواب میں دیکھے، کہ جو کوئی مجھے خواب میں دیکھ لے تو وہ اس بات کا یقین کر لے کہ وہ میں ہی ہوں، کیونکہ شیطان کو میری صورت اختیار کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ شیطان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں آ ہی نہیں سکتا، اس کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ واحد ہستی ہیں کہ جس کے خواب میں آ جائیں وہ آپ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو،
اس کا طریقہ آپ کو بتا دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح سونے کی اور اس طرح اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ نہیں کون سی رات آخری رات ہو جائے، پتہ نہیں کون سے صبح آخری صبح ہو جائے، پتہ نہیں کون سا دن آخری دن ہو جائے، اگر ہم نے وہ دن اس طریقے سے اپنا شروع کیا ہوگا، کلمہ بھی پڑھا ہوگا، درود بھی پڑھا ہوگا اور باوضو بھی ہوں گے، اور اس دن اگر ہمارا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات سے یہ امید ہے کہ اس باوضو رہنے کی برکت سے، اس کلمے کی برکت سے، اس درود کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے۔ کیوں؟ ہم نے ان سنتوں پر عمل کیا ہوگا۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی رات تو ہماری آخری ہے، کوئی دن تو ہمارا آخری ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، تو اس کا حل یہی ہے کہ انتظام کر کے سونا، اس کا حل یہی ہے انتظام کر کے اٹھنا۔ ہو سکتا ہے کوئی رات ہماری آخری رات ہو اور اس رات ہم باوضو سوئے ہوں، کلمہ بھی پڑھا ہو، درود شریف بھی پڑھا ہو، اور اس رات ہماری جان نکل جائے تو اللہ رب العزت ہو سکتا ہے ان کلمات کی برکت سے ہمیشہ کے لیے ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اور اگر ہم نے نافرمانی کر کے سوئے، اور اگر ہم رات کو گانے سن کر سوئے، اور اگر ہم رات کو گالیاں بک کر سوئے، اور اگر ہم رات کو نشہ کر کے سوئے، اور اگر ہم رات کو ناپاک سوئے، اور اگر اس رات کو ہمارا انتقال ہو گیا تو یقیناً قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلا ڈر وہ ہوگا کہ جب شیطان ہمارے سامنے سے ہٹ جائے گا اور دنیا کی لغزشیں ہمارے سامنے سے ختم ہو جائیں گی، اور جب یہ دل کی آنکھیں کھل جائیں گی اور فرشتے آ کر کہیں گے مر ربک من ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، من ربک من رسولک، بتاؤ تمہارا رسول کون ہے، ما دینک، بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، کہ جب تم رات کو نہ تو پاک صاف ہو کر سوئے اور نہ آپ نے اللہ کو یاد کیا اور نہ آپ نے آپ علیہ السلام کو یاد کیا، تو کوئی جواب دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ نمازیں ویسے بھی نہیں پڑھی ہوتی، نمازوں سے ویسے ہی غفلت ہوتی ہے، تو کم سے کم اس ذکر و اذکار کا سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ دنیا اہل دنیا کو بھلی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بھلی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو تو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اگر کر لے انسان ہمت تو کیا نہیں اس کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہمت کریں گے، اگر ہمت کریں گے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے، اگر ہمت کریں گے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ شیطان تو اپنا کام کرے گا، شیطان تو دل میں وسوسہ ڈالے گا، شیطان تو کہے گا بعد میں پڑھ لیو، شیطان تو کہے گا ابھی بعد میں دیکھتے ہیں، ابھی تو اپنے مزے کر لو، ابھی اپنی مطابق زندگی گزار لو۔ اس شیطان کو جواب دینا یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور رات کو جو کوئی گناہ کر کے سوتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسلمان جن گناہوں کے اندر ملوث ہے وہ ہے بد نظری کا گناہ، وہ ہے موبائل کے اندر بد نظری کا گناہ۔ تو اللہ رب العزت اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، وہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے۔ جو تم کرتے ہو چھپ کر، جو تم کرتے ہو چھپ کر، اس جہان سے کوئی دیکھتا ہے تم کو، آسمان سے خاکی پر مت کرو خاک اپنی زندگانی کو، خاکی پر مت کرو خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کرو اس پر فدا جس نے دی جوانی کو۔ تو آپ میں سے ہر کوئی جوان ہے، کس پر فدا کریں گے؟ یہ جوانی تو ویسے بھی گزر جائے گی، یہ جوانی ویسے بھی گزر جائے گی، ایک دن ختم ہو جائے گی، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تو جو جوان ہے وہ اس جوانی کی قدر کر لیں اور نشے سے توبہ کر لیں، اور ہمیشہ کے لیے نشے سے توبہ کر لیں، اور ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔